میں ایک دو جملہ کو بات مکمل کر دوں تو بات مکمل ہی ہے اگر ہمارے دل میں اتر جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرائض اور واجبات ان کی ادائیگی میں مشغول ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ فرائض اور واجبات، پھر سنن میں مشغول ہو جاؤ، پھر نوافل میں مشغول ہو جاؤ۔ درجہ بتایا کہ سب سے پہلے درجہ فرض کا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، پھر واجب کا ہے، اور اس کے بعد سنن ہے، اس کے بعد نفل ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو فرض ادا نہیں کرتا، واجب ادا نہیں کرتا اور نفلوں میں مشغول ہو جاتا ہے، ذرا سننا کہ کس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اپنے ضمیر کو دستک دینا کہ غوث پاک جن کی 11ویں کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جن کے ثالث وقت کے لیے یہاں آئے ہیں، جن کی محبت میں ہم جہاں بیٹھے ہیں، انتظام کیا، ہم حاضر ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں فرائض ادا نہیں کرتا، واجب ادا نہیں کرتا اور نفل ادا کرتا ہے، نفل کر رہا ہے، ہمارا بیوقوف ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ جن کی 11ویں کاری وہ کہتے ہیں کہ جو فرض ادا نہیں کرتا، واجبات ادا نہیں کرتا اور نوافل میں مشغول ہوتا ہے، مطلب حماقت ہے اس کی، وہ بیوقوف ہے۔ اور اگر لفظ آپ نے بولا، آپ نے رعونت، وہ متکبر شخص ہے کہ فرض چھوڑے اور آپ کا آرڈر چھوڑے، اور جس کا آرڈر نہیں اس میں لگ جائے۔ نفل کا تو آرڈر ہی نہیں، سنن کا بھی آرڈر نہیں، آرڈر تو فرض ہے، آرڈر تو واجب ہے، اور یہ اللہ کے آرڈر کو کوئی حیثیت نہیں دے رہا، اور یہ رب کا بندہ کیسے بنے گا؟ فرماتے ہیں وہ نوافل میں لگا تو وہ بیوقوف ہے، وہ متکبر ہے۔ پھر اپنا جملہ تھا اس کے تو یہ نفل قبول ہی نہیں ہوں گے، میں کوئی فائدہ نہیں ایسی نفلی عبادت، ایسے نفلی کاموں کا جس میں رب کی ناراضگی، فرض ادا نہیں، واجب ادا نہیں۔ پھر اگلا لفظ آپ فرماتے ہیں اب مطلب وہ نفل پڑھ رہا ہے، فرض چھوڑ کر، واجب چھوڑ کر مستحب عمل کر رہا ہے، تو حال کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ عز و جل اسے ذلیل کر دے گا۔ اب یہ ہے غوث اعظم جن کا